व्यूवर्स, सियासत और करप्शन का चोली दामन का साथ है, क्योंकि सियासतदान तब तक बड़ा सियासतदान नहीं बन सकता जब तक वो करप्ट ना हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो जितना बदनाम उतना बड़ा उसका नाम। इसलिए जितना बड़ा सियासतदान उतना ही करप्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे करप्ट सियासतदानों के बारे में। चलें तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सिगमुंदर डेविड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। व्यूवर्स, अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क के सियासतदान ही दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट अफराद में से हैं, तो हो सकता है कि आप गलत हों, क्योंकि आइसलैंड के पिछले प्राइम मिनिस्टर सिगमुंदर डेविड दुनिया के सबसे करप्ट सियासतदानों की लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं, जिन्होंने अपने मुख्तसर से ही दौरे हुकूमत में इतने बड़े बड़े हाथ मारे हैं कि सारी दुनिया ने ही सर पकड़ लिया, जबकि करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। 38 साल की उम्र में डेविड आइसलैंड की तारीख के सबसे नौजवान सियासतदान बने थे। पनामा पेपर्स रिलीज होने के बाद दुनिया के बहुत से करप्ट सियासतदानों के साथ डेविड की सच्चाई भी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। इन्होंने अपने गैर कानूनी काम को कानूनी रंग देने के लिए अपनी तमाम अशिया, बिजनेस और शेयर्स वगैरह अपनी बीवी को सिर्फ और सिर्फ $1 के इवज बेच दिए थे। पनामा पेपर्स के मुताबिक डेविड ने अपनी बीवी के साथ मिलकर $200 मिलियन की करप्शन की है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 58,000 करोड़ रुपीस बनते हैं। पनामा पेपर्स आने के फौरन बाद ही इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ गया था। नंबर 9, पेट्रो पोरोशेंको, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। व्यूवर्स, पेट्रो पोरोशेंको 2014 से 2019 तक पांचवें सदर रह चुके हैं। ये आदमी न सिर्फ यूक्रेन के सबसे करप्ट सियासतदानों में से एक है, बल्कि आज भी वो यूक्रेन की इकोनॉमी को तबाह करने वाला कहलाया जाता है, जैसा कि आज हम इसहाक डार को कह रहे हैं। साबिक सदर साहब का नाम पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर दोनों में ही आ गया है, मगर इसके बावजूद इन्होंने खुद को डिफेंड करते हुए कहा है, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो दुनिया के बाकी अमीर लोग ना करते हों। आज इनके गैर कानूनी बिजनेस की वजह से इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन यानी पाकिस्तानी 29,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा मानी जाती है। नंबर 8, किम जोंग उन, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। व्यूवर्स, किम जोंग उन न सिर्फ पूरे मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान हैं, बल्कि इन्होंने यहाँ पर करप्शन करने में भी PhD कर रखी है। 48 से लेकर आज तक इस पूरे मुल्क को चला रहा है। पूरे मुल्क और यहाँ की हुकूमत को इनकी फौज डंडे के जोर पर चलाती है। और व्यूवर्स, जैसा कि एक मिसाल भी मशहूर है, द अल्टीमेट पावर अल्टीमेटली करप्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर इंसान को बहुत ज़्यादा करप्ट कर देती है, और इस मुल्क में भी कुछ ऐसा ही हाल है। किम जोंग उनकी नेट वर्थ $5 बिलियन, जो कि पाकिस्तानी लगभग 1,45,000 करोड़ रुपीस बन जाती है। नंबर 7, डेविड कैमरॉन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। व्यूवर्स, बरतानिया के डेविड कैमरॉन बरतानिया के पिछले प्राइम मिनिस्टर में से एक है, जिनका ताल्लुक एक अमीर कबीर खानदान से था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी करप्शन दूसरे अफराद की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने अपने पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया है, इसलिए आज पूरा बरतानिया इन पर उंगलियां तो उठाता है, मगर इन पर $1 की भी करप्शन साबित नहीं कर पाया है। जैसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर एक धेले की करप्शन भी साबित हो गई तो ये कर देना, वो कर देना। ये सब कुछ डेविड कैमरॉन ने असल में करके दिखाया है, क्योंकि ये एक ऐसा ज़हीन इंसान है जिसने एक सिस्टम के जरिए करप्शन की है, जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फर्द का हिस्सा इसको मिलता था। इसलिए बरतानिया के सियासतदानों में इन पर उंगलियां उठाने वालों की तादाद बहुत ही कम है, और इनकी अपनी नेटवर्थ $200 मिलियन बताई जाती है। नंबर 6, खलीफा बिन ज़याद अल नयान, किंग ऑफ UAE। व्यूवर्स, मुत्तहिदा अरब इमारात के बादशाह खलीफा बिन ज़याद न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं,
بلکہ وہ دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں بھی آتے ہیں۔ خلیفہ صاحب کی عمارت کا آج بھی یہ حال ہے کہ ان کے کمرے تو چھوڑیں، ان کے گھر کے باتھ روم بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ پاناما پیپرز کے مطابق بادشاہ صاحب نے اپنے دور حکومت میں $200 بلین اپنے ملک کے قومی خزانے سے نکالے ہیں، اور ان کی موت کے وقت ان کی نیٹ ورتھ $200 بلین کی بتائی جا چکی ہے، جن میں صرف لندن میں ہی $2 بلین کی لگژری پراپرٹیز شامل ہیں۔ نمبر 5، نریندرا مودی، پرائم منسٹر آف انڈیا۔ ویورز، دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدانوں کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندرا مودی آتے ہیں، جو کہ پچھلے 9 سالوں سے بھارت کے وزیر اعظم ہیں اور ان کی پارٹی بی جے پی کے سربراہ بھی ہیں۔ مودی نہ صرف ایک کرپٹ انسان ہے، بلکہ وہ ایک ریسسٹ یعنی ایک نسل پرست انسان کے طور پر بھی پورے بھارت میں مشہور ہیں، جنہوں نے دہشت کے ذریعے بھارت میں اپنا راج قائم کیا ہوا ہے اور دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز کیمرون کی طرح بھارت کے وزیر اعظم مودی صاحب کی کرپشن بھی ایک عظیم سسٹم کا حصہ ہے، جس میں ایک نہیں بلکہ بھارت کے بہت سے منسٹرز شامل ہیں، جس وجہ سے ان پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 4، آصف علی زرداری، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ویورز، اگر پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس لسٹ میں موجود سب سے شاطر، سب سے ذہین اور امیر ترین انسان ہیں، تو شاید یہ بات بھی غلط نہ ہو۔ سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سندھ کے بازاروں سے ترقی کرنا شروع کی تھی اور پاکستان کا صدر بن کر دکھایا ہے۔ وہ جتنا اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور ہے، اتنا ہی اپنی متنازع شخصیت کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں، اور آج بھی ان کے بارے میں دنیا یہی کہتی ہے کہ اگر بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک بن جاتا ہے تو سب کے درمیان صلح کروانے کے لیے آصف علی زرداری کو بلایا جاتا ہے۔ آج آصف علی زرداری دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہیں، جن کی نیٹ ورتھ کچھ اندازوں کے مطابق $10 بلین کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ کرپشن کے علاوہ بھی ان پر بہت سارے الزامات ہیں، جن میں سے ایک اپنے اختیارات کا بے جا استعمال اور اپنی ہی بیوی بے نظیر بھٹو کا قتل بھی شامل ہے۔ نمبر 3، سلمان بن عبدالعزیز، کنگ آف سعودیہ عربیہ۔ ویورز، دنیا کے سب سے کرپٹ سیاستدانوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آتے ہیں، جو کہ پچھلے 8 سالوں سے اسی سیٹ پر موجود ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ ہونے کے علاوہ وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے نگران بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ باقی پوری دنیا کے مسلمان آبادی کے دلوں میں ایک خاص مقام بھی رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود باقی سعودی بادشاہوں کی طرح شاہ سلمان کی عمارت اور ان کا لائف سٹائل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ کرپشن کرنے اور 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانے میں نیکسٹ لیول پر ہیں۔ ان افراد کے لیے تو اب بلینئرز کا لفظ بھی چھوٹا پڑ چکا ہے۔ نمبر 2، ولادیمیر پوٹن، پریزیڈنٹ آف رشیا۔ ویورز، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آج پوری دنیا کے امیر اور طاقتور کرپٹ ترین افراد میں سے ایک ہیں، جو کہ سال 1990 کی دہائی سے ہی روس کے صدر بنے بیٹھے ہیں، اور آج دنیا کے بہت سے بڑے ملک میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو سکتا ہو۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آج یہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، جبکہ ان کے پاس 200 بلین سے بھی زیادہ کا مال موجود ہے اور پورے روس میں سب کے فیورٹ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نواز شریف، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ویورز، اگر آپ دنیا کے سب سے کرپٹ سیاستدانوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں نمبر 1 پر ہیں۔ نواز شریف صاحب 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور تینوں بار انہوں نے اتنی کرپشن کی کہ ان کو عوام نے اٹھا کر باہر پھینکا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے سب سے امیر افراد میں سے بھی ایک ہیں، جن کی اپنی نیٹ ورتھ $10 بلین سے زائد بتائی جاتی ہے۔ نواز اور ان کے فرینڈز اینڈ فیملی پاکستان میں بہت سے کاروبار کے مالک ہیں، جن میں ریئل اسٹیٹ، پراپرٹیز، اسٹیل ملز، رائس ملز، فلور ملز اور شوگر ملز بھی شامل ہیں۔ پاناما پیپرز لیک ہونے کے نتیجے میں شریف خاندان، خاص طور پر نواز شریف پر کرپشن کے بھاری الزامات لگے اور ان کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے کرپٹ انسان ہونے کا نام دیا گیا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اور ان کی بیٹی کو حکومت کرنے سے بھی نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف اور ان کے پورے خاندان نے جو بھی کرپشن کی ہے وہ ملینز میں نہیں بلکہ بلینز آف ڈالرز میں ہے، کیونکہ یہ خاندان پچھلے 40 سالوں سے پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا اس کا خون چوس رہا ہے، اور اس سے نواز شریف کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں نمبر 1 پر آتے ہیں۔ سو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اس پر کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔